السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، مسلمان کے اندر اسلام کی کوالٹی کیا ہونا چاہیے، یعنی ایک مسلمان کو اسلام کے طریقے کے اوپر کس طرح سے رہنا چاہیے۔ پچھلے ویڈیو میں یہ چند باتیں پیش کیا تھا جس کو میں نے پارٹ نمبر 1 کی پہچان دی تھی، اور اس ویڈیو میں اس کے آگے کی باتیں پیش کر رہا ہوں جس کو پارٹ نمبر 2 اسلام کی کوالٹی نام دے رہا ہوں۔ تو ان 40 باتوں میں سے چند باتیں یہ ہیں کہ ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کے ناطے، ایمان والا ہونے کے ناطے مال کی محبت دل میں نہیں رکھنا چاہیے، اور نام کی خواہش نہیں رکھنا چاہیے کہ میرا نام ہو جائے، میں مشہور ہو جاؤں، یہ خواہش نہیں رکھنی چاہیے۔ اور فرمایا کہ اچھا کھانا اور اچھا کپڑا پہننے کی بھی خواہش نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت، ہر آن، ہر پل آخرت کی فکر میں رہنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ دل کے اندر مال کی محبت نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ مال کی محبت ایسی چیز ہے کہ یہ موت کے وقت میں ہمیں بہت تکلیف دیتا ہے۔ مال کی محبت موت کے وقت میں ایک عذاب بن کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ انسان موت سے کیوں گھبراتا ہے، موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مال کی محبت کی وجہ سے اور دنیا کی حرص کی وجہ سے۔ دنیا کی حرص کا مطلب اس میں ساری چیزیں آئیں، مال کی محبت آئی، نام و نمود کی خواہش آئی، اچھا کھانا کھانے کی خواہش آئی، اچھا کپڑا پہننے کی خواہش آئی۔ غرض دنیا سے جتنی چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ سب کے سب اس میں آ گئے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب ہمارے دل میں دنیا کی حرص اور مال کی محبت رہ جائے گی تو ہم دنیا نہیں چھوڑنا چاہتے، مرنا نہیں چاہتے۔ اس لیے ہمارے دل میں مال کی محبت اور دنیا کی حرص کی وجہ سے موت سے گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، موت سے ڈر پیدا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مال کو اگر آگے چلتا کر دیں گے، یعنی مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے تو مال کی محبت دل سے نکل جائے گی، اور موت کا خوف، موت کا ڈر نکل جائے گا، اور اس کے لیے مرنا آسان ہو جائے گا۔ وہ یہ تمنا کرے گا کہ مجھے کب موت آ جائے گی اور میں کب اس دنیا سے چھٹکارا پاؤں گا، یعنی اس کے لیے مرنا آسان ہو جائے گا۔ قطب ربانی محبوب سبحانی حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مجلس چل رہی تھی، اور مجلس میں لوگ جمع تھے۔ پھر ان کا خادم آیا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت، آپ کے مال سے لدی ہوئی جہاز جو کروڑوں کا مال تھا پانی میں ڈوب گیا۔ تو حضرت نے اپنے دل کی طرف اس طرح سے متوجہ ہوئے اور سر اٹھا کر کہا الحمدللہ۔ پھر وہ خادم چلا گیا اور مجلس چلتی رہی، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں چلتی رہی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد پھر وہ خادم حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت، جس مال کی جہاز آپ کی ڈوب گئی تھی وہ جہاز واپس پانی کے اوپر آ گیا اور آپ کا مال واپس مل گیا۔
تو بھی جو ہے حضرت اپنے دل کی طرف اس طرح سے متوجہ ہوئے اور سر اٹھا کر کہا الحمدللہ۔ جب مجلس ختم ہوئی تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آج ہم نے آپ کے اندر عجیب بات دیکھی، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کا خادم آپ کو پہلی مرتبہ غم کی خبر دینے آیا تو اس وقت آپ اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر الحمدللہ کہا، حالانکہ یہ غم کی خبر پانے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے، لیکن آپ نے اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر الحمدللہ کہا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد میں وہی خادم آ کر جب خوشخبری دیا، مال کے واپس آنے کی خوشخبری دیا، تب بھی جو ہے آپ دل کی طرف متوجہ ہوئے اور سر اٹھا کر کہا الحمدللہ۔ تو اس میں سے خوشخبری ملنے کے بعد جب آپ نے الحمدللہ کہا، یہ تو بات سمجھ میں آئی، لیکن بری خبر جب ملی، جس وقت کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے، تو وہاں بھی آپ نے الحمدللہ کہا، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ جب میرا خادم پہلی مرتبہ غم کی خبر لے کر آیا، غم کی خبر سنایا، تو میں نے اپنی دل کی طرف متوجہ ہو کر دیکھا کہ میرے دل میں کہیں اس کا غم تو نہیں پیدا ہو رہا۔ مال کے نقصان سے میرے دل کے اندر غم نہیں پیدا ہوا، تو میں نے دیکھا کہ میرے دل کے اندر کوئی غم نہیں ہوا، یعنی دل کے اندر اس کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی غم نہیں ہوا۔ اس لیے میں نے اللہ کی تعریف کی کہ اللہ نے مال کے نقصان پر میرے دل میں کوئی غم نہیں ڈالا۔ اور جب خوشخبری سنی تب بھی میں نے اپنی دل کی طرف توجہ دی، متوجہ ہوا اور دیکھا کہ میرا دل مال کے حاصل ہونے کے بعد بھی خوش نہیں ہوا۔ اس لیے میں نے الحمدللہ کہا، کیونکہ اللہ نے مال کے حاصل ہونے پر خوشی بھی پیدا نہیں کی، یعنی میرا دل ایسی حالت میں ہے کہ مال کی محبت دل میں بالکل نہیں ہے۔ اگر مال کی محبت ہوتی تو مال کے جانے پر، نقصان ہونے پر دل غمگین ہو جاتا، اور مال کی محبت اگر دل میں ہوتی تو مال کے آنے پر، مال کے ملنے پر دل خوش ہو جاتا۔ تو میں نے دیکھا کہ مال کے آنے پر اور مال کے جانے پر نہ خوشی ہوئی نہ غم ہوا۔ اس لیے میں نے اللہ کی تعریف کی اور میرا دل مطمئن ہے۔ تو ایسی ہی یہ کوالٹی مال کی محبت کے بارے میں ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان کا دل مال کے آنے سے اور مال کے جانے سے نہ خوشی منائے نہ غم منائے، بلکہ ہم ہر وقت ہماتن اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، آخرت کو بنانے میں، اس فکر میں لگا رہے۔ یہ ہے اسلام کی کوالٹی اور ایک مسلمان کی کوالٹی۔ اسی طرح کچھ لوگ دنیا کے اندر اپنا نام ہو جائے، نام نمود کے لیے جو ہے جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کے لیے صلاحیتیں لگاتے ہیں، اس کے لیے اپنے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں وہ لگاتے ہیں تاکہ میرا نام ہو جائے، اور اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ یہ بھی جو ہے ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کے اندر یہ کوالٹی ہونا چاہیے کہ میں ہمیشہ گمنام رہوں، میں مشہور نہ ہو جاؤں، میرا نام نہ ہو، بلکہ اللہ نے جتنی عزت دی ہے اتنے پر اکتفا کرے، اتنے پر راضی رہے۔ اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے، اپنے نام کو بڑھانے کے لیے اس کے لیے جد و جہد نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہے ذلت دیتا ہے۔ تو ہم دنیا میں عزت والے کام کریں، یعنی نیک کام کرے، خود بخود اللہ تعالیٰ ہماری عزت کو بڑھائے گا، ہمارے نام کو بڑھائے گا۔ اور ذلت والے کام نہ کرے،
کیونکہ ذلت والے کام کریں گے تو خود بخود ہمیں ذلت اٹھانی پڑے گی، ہم ذلیل ہو جائیں گے اور ہماری عزت گھٹ جائے گی۔ اس لیے نام و نمود کے لیے جد و جہد نہ کرے، اس کے لیے پیچھے نہ پڑے، اس کے لیے محنت نہ کرے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، مسلمان کی کوالٹی نہیں ہے۔ اسلام کی کوالٹی تو یہ ہے کہ اس کے دل میں ذرا سی بھی دنیا کے اندر نام و نمود کی کوئی خواہش نہ رہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ اچھا کھانا کھانا اور اچھا کپڑا پہننا اس کی خواہش رکھتے ہیں اور اس کے لیے بھی جد و جہد اور محنت کرتے ہیں۔ یہ بھی بے جا باتیں ہیں، فضول باتیں ہیں، کیونکہ بھوک کو مٹانے کے لیے صرف غذا کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ بھوک کو مٹانے کے لیے اچھا کھانا بنائیں، اچھا کھانا کھائیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ روکی سوکھی کھا کر جو ہے بھوک مٹائی جا سکتی ہے، ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے اچھے پکوان بنائیں، اچھے کھانے بنائیں، اس کے لیے جد و جہد کرے، محنت کرے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ بہت سے اللہ والوں کے واقعات میں آتا ہے کہ وہ جو بھی ملے روکی سوکھی اس کو کھا کر جی لیتے تھے، اور اکثر تو جو ہے نہیں ملتا تو اللہ کی ذات پر اللہ کی طرف سے صبر کرتے تھے، اور جو بھی روکی سوکھی مل جاتی تھی کھا لیتے تھے۔ اس کے لیے جد و جہد نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے اوپر جو محنت لگتی تھی، اس کے اوپر جو صلاحیتیں لگتی تھی، انہی صلاحیتوں کو، محنت کو آخرت کو بنانے میں لگاتے تھے۔ اسی طرح کپڑا، اچھے سے اچھا کپڑا پہننا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، محنت کرنا، یہ بھی بے جا ہے، فضول بات ہے۔ کیونکہ سطر ڈھانکنے کے لیے کوئی بھی کپڑا ہونا کافی ہے، اس کے لیے اچھا ہی کپڑا ہونا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ سادہ لباس بھی سطر کو ڈھانک لیتا ہے، کیونکہ سطر کا ڈھانکنا فرض ہے، اس لیے کپڑا پہننا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نام و نمود کے لیے، لوگوں میں اچھا دکھنے کے لیے کپڑا پہنیں، اس کی خواہش رکھنا فضول اور بیجا ہے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ بلکہ اسلام کی کوالٹی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روکی سوکھی ملے اس پر اکتفا کر جائے، اس کے اوپر راضی رہ جائے، اور جو کپڑا ملے اس کے اوپر جو ہے راضی رہے۔ یہ مسلمان کی شان ہے، اسلام کی کوالٹی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اسلام کی کوالٹی یہ بھی ہے کہ بغیر سخت ضرورت کے سفر نہ کرے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ سفر ایک عذاب کا ٹکڑا ہے۔ عذاب کا ٹکڑا اس لیے فرمایا کہ جس طرح مقام پر انسان کے لیے، آدمی کے لیے ضرورتوں کی سہولت ہوتی ہے، ویسی سہولت کسی بھی ضرورت کے لیے سفر میں نہیں ہوتی۔ بہت ساری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اور خاص کر جو مقام پر اعمال کے اعتبار سے جو معمول ہوتے ہیں، جیسے کہ نماز کا پابندی سے پڑھنا، 5 وقت کی نماز کا پڑھنا، اور نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنا، نمازوں کو جماعت میں جب ہم شامل ہو جاتے ہیں، جماعت سے پڑھتے ہیں تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا، یا قرآن شریف کی تلاوت کا معمول، ذکر اذکار کا معمول، ایسی بہت ساری باتیں سفر میں نہیں ہوتی جو مقام پر ہو جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ بلا ضرورت سفر نہ کرے۔ اکثر لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ بے جا بلا ضرورت سفر کرتے ہیں، جیسا کہ کوئی ٹور نکالا، ٹور پر چلے گئے، اس کے لیے سفر کیا، کوئی پکنک نکالے، پکنک پر چلے گئے، اس کے لیے سفر کیا، اور فلاں بزرگ کی زیارت کے لیے یعنی فلاں مزار پر چلے گئے اور اس کو ضروری سمجھا، حالانکہ وہ ضروری نہیں ہے۔
हाँ, किताबों में आता है कि अगर कोई सख्त ज़रूरत की सफ़र में हम चल रहे हैं, रास्ते में अगर किसी अल्लाह वाले की मज़ार हो तो सफ़र के दरमियान ठहर कर ज़ियारत कर सकते हैं, और सिर्फ़ इसलिए कि वहाँ दरूद सलाम भेजे, इसाले सवाब करें। ये नहीं कि वहाँ ठहर कर जो है कोई शिरक का काम करने लगे, मन्नतें मांगने लगे, चादरें चढ़ाने लगे या कोई मिठाई चढ़ाने लगे। इन कामों के लिए नहीं, ये काम तो जो है शिरक हैं, और शिरक करने वाले की मग़फ़िरत नहीं होती। इसलिए जो है ऐसे इन कामों के लिए सफ़र न करें, बेजा सफ़र न करें। हाँ, अगर तिजारत के लिए सफ़र करना पड़ रहा है, या किसी शादी ब्याह के लिए सफ़र करना पड़ रहा है, या किसी की मैयत पर जाने के लिए, किसी के जनाजे में शरीक होने के लिए सफ़र करना पड़ रहा है, तो ये जो है कुरान और हदीस की रोशनी में जायज़ हैं। इसके अलावा मज़ारों की ज़ियारत के लिए या टूर के लिए या पिकनिक मनाने के लिए सफ़र करना जायज़ नहीं है। तो ऐसे सफ़र ना करें, क्योंकि हमारी बहुत सफ़र के अंदर क्या होता है कि सफ़र में नमाज़ें वक्त पर नहीं होती, और हमारे मामूलात जो हैं, कुरान की तिलावत है, ज़िक्र अज़गार हैं, ये जो है पूरे नहीं होते। बसा औक़ात जो है नमाज़ें क़ज़ा हो जाती हैं। ज़िक्र अज़गार करना तो दूर की बात, तिलावत करना तो दूर की बात, नमाज़ें भी क़ज़ा हो जाती हैं। इसलिए जो है बिला ज़रूरत सफ़र न करें, हत्तल इम्कान सफ़र करने से बचे रहे, क्योंकि ये इस्लामी क्वालिटी नहीं है। बिला ज़रूरत सफ़र करना इस्लाम की क्वालिटी नहीं है, मुसलमान की क्वालिटी नहीं है। मुसलमान हर वक्त जो है अपनी आखिरत को बनाने की फ़िक्र में रहे, अपनी आखिरत को बनाने की कोशिश में रहे। तो ये चंद इस्लाम की क्वालिटी थी। एक मुसलमान के अंदर, मुसलमान होने के नाते इन बातों का होना ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो में इन बातों को मैंने पेश किया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इन बातों को लोगों में पहुंचाने के लिए, उम्मत में पहुंचाने के लिए, अपने रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब में पहुंचाने के लिए इन बातों को शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब को, मुझे और आपको और तमाम उम्मत को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।